نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ اور قوم کا انکار ہم نے ذکر کیا تھا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی رسالت کا اقرار تب کریں گے جب آپ معجزہ لے آئیں گے۔ وہ معجزہ بھی انہوں نے منہ مانگا اور انہوں نے کہا کہ ایک اونٹنی جو کہ گابن ہو اور وہ پہاڑ سے نکلے، پتھر سے نکلے۔ وہ اونٹنی بھی نکل آئی۔ جب وہ اونٹنی ان میں رہنے لگی، اس اونٹنی کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ جہاں جائے، جس جگہ پہ جائے، اور وہ جہاں سے پانی پیے، کنویں سے وہ پانی پی جاتی تھی اور وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو ان کو اب تکلیف ہونے لگ گئی کہ یہ تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس بارے میں بھی کوئی اصول ہونا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان کی باری مقرر کر دی گئی ہے، قسمۃ بینہم، ان کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر آدمی کل شرب محتضر، ہر آدمی اپنی باری کے وقت میں آئے گا اور اپنی باری میں پانی وہ بھر کر لے جائے گا۔ لیکن قوم کی اب یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ پانی اپنی باری میں بھی لے لیتے تھے اور اگلے دن کا پانی اضافی بھی لے لیتے تھے۔ تو اس طرح پھر معاملہ چلتا رہا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اب یہ منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو ہمارا پانی بھی پی جاتی ہے، ہمارا گھاس بھی چر جاتی ہے، ہمارے دوسرے جانوروں کے لیے کچھ رہتا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو منصوبہ کس طرح بنایا؟ بعض روایات سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو انہوں نے مقرر کیا جس کا نام قدار بن سالف تھا، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سیبان نامی ایک شخص تھا، اس کی یہ ناجائز اولاد تھا، یعنی سالف کی بیوی کے ساتھ اس نے زیادتی کی اور جس سے یہ پیدا ہوا۔ تو صاف ظاہر ہے ناجائز اولاد ناجائز ہی کام کرتی ہے۔ تو اس نے یہ کام کیا، انہوں نے اس کو مقرر کیا اور وہ اس بات پر تیار ہو گیا کہ اونٹنی کے کونچیں کاٹ ڈالی جائیں اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایسے ہی کیا، فعقر الناقۃ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعقر الناقۃ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی، سرکشی کی۔ اور ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ دو عورتیں تھیں، ایک عورت کا نام صدوق بن محیا، اس نے قبیلہ اسلم ایک قبیلہ تھا، اس کے کسی آدمی سے نکاح کیا لیکن نہ بن پائی، اس سے طلاق لے لی۔ پھر اپنے ایک رشتہ دار یعنی چچا زاد بھائی تھا، اس کو اس نے تیار کیا جس کا نام مصطع تھا، مصطع بن مہرج، اور اس کو اس نے کہا کہ اس اونٹنی کی اگر تو کونچے کاٹ ڈالے، اگر تو اس کو قتل کر دے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی، میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ اور اسی طرح یہ مالدار عورت تھی، تو جب مالدار عورت مالدار ہو تو اس کی طرف پھر رجوع ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنا بعض مرتبہ تو دین بھی بیچ دیتا ہے، بعض مرتبہ تو اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ اور دوسری ایک عورت تھی جس کا نام عنیزہ تھا۔ یہ جو عنیزہ جس کا نام تھا عنیزہ بن غنم، یہ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس نے قدار بن سالف سے یہ کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے، مار دے، تو ان 4 بیٹیوں میں سے جس سے تو کہے گا اس سے تیری شادی کر دی جائے گی۔ تو اس منصوبے کے تحت انہوں نے یہ پلاننگ بنائی۔ تو مصطع چھپ کر بیٹھ گیا، تو
جس وقت اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو اس نے جو ہے نا تیر مارا تو وہ اس کی پنڈلی پر لگا. ادھر سے جو کدار تھا وہ عنیزہ جو عورت تھی وہ اور اس کی بیٹیوں نے اس کو ہلہ شیری دی، اس کو ابھارا اور انہوں نے اپنے نقاب اتار دیے. یہ عورت جب کسی کو خریدنے لگتی ہیں تو وہ اس طرح کی صورتیں کر لیتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے اور آدمی بڑے سے بڑے عقل مند قسم کے لوگ بھی وہ بعض مرتبہ متاثر ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ اس کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو یہ اس کے جال میں جب پھنسنے کا وقت آیا تو اس نے اپنا نقاب اتارا تو صاف ظاہر ہے جب اس کو ان کا حسن نظر آیا تو اس نے اور زیادہ جو ہے نا اس کام کے اندر دلچسپی لی اور اس نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹی. تو جب کوچیں کاٹی تو اس کا بچہ تھا وہ بل بلا کر وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور اس نے پھر بعد میں تیر مارا گردن میں، اس کو مار دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت صالح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم 3 دن تک فائدہ حاصل کر لو، 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ہم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ اونٹنی پتھر سے نکلی. یعنی حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کر دیتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ عبرت لے حاصل کرتے اور اپنے اس کام پر پشیماں ہوتے نہیں، بلکہ انہوں نے اگلا منصوبہ بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم صالح علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. بعض روایات سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں یہ منصوبہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بنا رہے تھے کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے چٹان گرائی اور یہ سارے کے سارے مر گئے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ اس عذاب کے اندر غرق ہو گئے. تو معلوم ہوئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. دنیا میں ظاہر تو انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو طاقت ہے، بعض مرتبہ اس کو یہ بھی نہیں آتا کہ ذہن میں کہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو طاقت ہے، میرے پاس جو قوت ہے، اس طاقت اور قوت کے ذریعے میں اس منصوبے کو مغلوب کر دوں گا، میں جو میرے مد مقابل ہیں ان کو میں مغلوب کر دوں گا. لیکن یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں سے مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے مقابلہ کرے گا تو انجام وہ بد ہوگا. جس طرح کہ ان کا انجام ہوا اسی طرح پچھلی جو امتیں تھیں ان کا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو غرق کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کر کے اس کو راضی کر کے ہم زندگی گزاریں، تاکہ یہ دنیا والی زندگی بھی ہمارے لیے وہ ہمارے نفع مند ثابت ہو اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.